آج کی اس ویڈیو میں ہم چک کی تاریخ کے اوپر بات کریں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے گاؤں ہیں جن کو چک کا نام دے دیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ کوئی نمبر لگا دیا جاتا ہے، جیسے چک 47، چک 42۔ تو جب میں نے اس موضوع کے اوپر تحقیق کی تو مجھے پتہ لگا کہ اس کے پیچھے بھی ایک اپنی تاریخ ہے۔ تو میں اس کے بارے میں اس وقت مختصر سی معلومات میں نے اکٹھی کی ہیں اور وہ اس ویڈیو کے اندر ہی میں شیئر بھی کروں گا۔ تو اب اس چک کی تاریخ کے اوپر بات کرتے ہیں۔ برطانوی راج کے دوران دور دراز کی زمینوں کو سیراب کرنے کے لیے نہریں کھودی گئیں، جس سے دور دراز کے علاقے سیراب ہوئے اور ان نہروں کے گرد لوگ بسنے لگے۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ جو انڈین سب کانٹیننٹ تھا، جس کے اندر آج کے پاکستان کے موجودہ علاقے بھی شامل ہیں، وہاں انگریزوں نے ایک طویل عرصہ حکومت کی تھی، ٹھیک ہے، ان کی وہاں گورنمنٹ اسٹیبلش ہو گئی تھی۔ اب بہت سے ایسے علاقے تھے جہاں انگریز چاہتے تھے کہ وہاں وہ لوگوں کو آباد بھی کریں اور وہاں وہ اپنا اثر وغیرہ بھی قائم کریں۔ ویسے جیسے جو سرگودا کا شہر ہے اس کو بھی انگریزوں نے ایک پورے فریم ورک کے ساتھ تیار کیا تھا، انہوں نے سوچ سمجھ کے تیار کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو انگریز جو تھے کافی تیز تھے اور وہ اس طرح کے جو فیصلے ہوتے تھے جن کا تعلق انتظامی امور سے بھی ہوتا تھا، یا پھر یہ آباد کرنے کا جو یہ مسئلہ تھا کہ لوگوں کو جو انہوں نے آباد کیا تھا، تو یقیناً اس کے پیچھے ان کی ایک بڑی سوچ تھی، کوئی مقاصد تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں یہ حکومت کر رہے تھے اور اپنی حکومت کے اندر جب تک یہ مزید بہتر نظام کو نہیں لے کر آئیں گے تب تک کام کیسے چلے گا۔ جیسے جب شیر شاہ سوری نے مغلوں کے خلاف مہم شروع کی اور مغلوں کو تخت سے ہٹا دیا، ہمایوں کو، تو اس نے جو جی ٹی روڈ ہے، گرینڈ ٹرنک روڈ ہے، اس کو بنایا تاکہ جو کمیونیکیشن ہے اس کی امپائر کے اندر وہ کافی تیز ہو سکے اور افیکٹو ہو سکے۔ تو ہم موضوع کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ تو بستی بنانے سے پہلے پانی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ایک کنواں کھودا جاتا تھا۔ اس کنویں پر لکڑی کا ایک گول چک لگا دیا جاتا تھا، پھر اس کنویں کے گرد آباد ہونے والی بستی کو چک کہا جانے لگا۔ رفتہ رفتہ ان چک کے نمبر لگا دیے گئے، یوں ایک گاؤں یا ایک دیہات کو چک کہا اور لکھا جانے لگا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کچھ ہی ہفتوں پہلے میں سرگودا گیا تھا، وہاں جانے کا اتفاق ہوا تھا، تو اس کے لیے میں نے یہ روڈ استعمال کی تھی جو چک جود والے رستے سے جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں انہوں نے بھی اس سڑک پر سفر کیا ہو، تو رستے کے اندر بھی یہ پہاڑ وغیرہ آئے تھے، ٹھیک ہے، یہ اس کی کچھ تصویریں ہیں، یہ وہی روڈ ہے، نئی روڈ ہے، ٹھیک ہے، جو ادھر بنی ہے۔ یہ سرگودا کا یہ پہاڑ ہے، مین روڈ جو سڑک جا رہی ہے سرگودا کی طرف، ٹھیک ہے، اس کے اوپر جانے سے بجائے ہم وہاں سے گئے تھے جو سڑک چک جود وغیرہ سے جاتی ہے، نئی سڑک ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی سرگودا کے پہاڑ ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں، یہ میں اس کو زوم بھی کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو میں نیچے تھوڑا سا چلتے ہیں۔ تو یہ مزید آگے ہم دیکھ سکتے ہیں سڑک کے کچھ مناظر ہیں، اور جہاں سے اس سڑک پر ہم آئے تھے وہ بھی سیدھی سڑک ہے جو کہ سیال موڑ کی طرف جا رہی ہے، جہاں سے آگے موٹر وے کی طرف رستہ جاتا ہے، آگے سے موٹر وے شروع ہو جاتی ہے، تو اس کے رستے میں یکو والی نہر آتی ہے، تو یہ یکو والی نہر کی تصویر ہے۔ تو ابھی ہم اس ٹاپک کو ذرا مزید سمجھیں گے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ انگریزوں نے یہاں لوگوں کو زمینیں الاٹ کی اور لوگ یہاں باہر سے آ کر آباد ہوئے تھے۔ جو یہاں اب لوگ ہیں وہ باہر سے آ کر آباد ہوئے تھے، وہ یہاں کے لوکل نہیں تھے، اور انگریزوں نے انہیں فری زمینیں الاٹ کی تھیں کہ وہ ان کے اوپر ایگریکلچر وغیرہ جو ہے اس کو کریں، ایگریکلچر کریں، زراعت وغیرہ جو ہے اس کے شعبے کو بڑھائیں، فصلیں وغیرہ لگائیں، ٹھیک ہے، اور اسی سے وہاں ایگریکلچر کو شروع کریں۔ تو ابھی ہم پی ٹی وی کا ایک جو پرانا ڈرامہ ہے وارث ڈرامہ جو ہے، جو کہ کافی مشہور ہوا تھا اور زیادہ تر یہ زمینیں اور لڑائی جھگڑوں وغیرہ کے اوپر بیس کرتا ہے، تو اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ جو کچھ دو کردار آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، اور اس کے اندر وہ ان میں سے ایک کردار چک کا ذکر کرتا ہے، ایک چک ساتھ ایک نمبر لگا ہوتا ہے، تو اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ وہ چک جو ہے اس کی بھی اپنی ایک تاریخ ہے، اور یہ ہمیں اس ڈرامے کے اندر بھی، اس کلپ کے اندر بھی نظر آئے گا۔ تم ٹھیک سمجھے ہو بھائی سید گل، میں ایک آدمی کی تلاش میں یہاں آیا ہوں۔
फतेह शेर की। तुम्हें कैसे पता चला? ये गांव इतना बड़ा नहीं है भाई जलावर। सुबह किसी से बात करो तो सूरज डूबने से पहले आधे गांव को पता चल जाए। फतेह शेर मेरा दुश्मन है। मगर इस नाम का तो कोई आदमी यहाँ नहीं रहता। हाँ, एक किसी आदमी ने बताया था कि उसने फतेह शेर को इस इलाके में देखा है। कब? कोई 3-4 साल पहले की बात। 3-4 साल तो बहुत होते हैं। मगर यहाँ तो फतेह शेर नाम का कोई आदमी नहीं रहता। मेरे ख्याल में तुम उसे यहाँ की बजाय चक 42 में ढूंढो तो बेहतर होगा। वहाँ चौधरी फैज रसूल ने बहुत से मॉडल फार्म बनाए हैं और उनके इलाके में बेशुमार लोग बाहर से आए हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमने चक 42 का नाम सुना है कि किरदार उसका जिक्र कर रहा था कि वहाँ बहुत से लोग बाहर से आकर आबाद हुए हैं। तो इस क्लिप को हम दोबारा देखते हैं। मेरे ख्याल में तुम उसे यहाँ की बजाय चक 42 में ढूंढो तो बेहतर होगा। वहाँ चौधरी फैज रसूल ने बहुत से मॉडल फार्म बनाए हैं और उनके इलाके में बेशुमार लोग बाहर से आए हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमने बड़ी दिलचस्पी के साथ चक की तारीख को देखा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुझे इस वीडियो को बनाने के ऊपर मेहनत लगी है और सारी बात इसके पीछे एक तहकीक है। और साथ ही कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।